الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین۔ حضرات سورہ عادیات کی ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس سے پہلے جو ماقبل صورت ہے سورہ زلزال، ہماری 2 نشستیں اس ایک صورت پر صرف ہو چکی اور ابھی آخری 2 آیات اس کی باقی تھی۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ان مجالس خطبات جمعہ میں ان صورتوں کی جو یہاں بیان ہو رہا ہے وہ تذکیر کے حوالے سے، یاد دہانی اور نصیحت کے حوالے سے۔ ویسے تو پورا قرآن حکیم ہی الذکر ہے، اس سے بڑی تذکیر، اس سے بڑی نصیحت اور یاد دہانی وہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ خاص طور پر وہ صورتیں جو ہم اپنی نمازوں میں سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، کم سے کم یہ کہ ان کے معانی اور مفاہیم جو ہے کسی قدر گہرائی میں اتر کر ہمارے سامنے ہونے چاہیے۔ سورہ زلزال کی ابتدائی آیات جو ہم نے پڑھ لی تھی، صرف ترجمہ اس کا میں کر رہا ہوں تاکہ آخری 2 آیات پر آج گفتگو ہو اور پھر سورہ عادیات کا بیان شروع ہو۔ اس الساعہ کا ذکر ہو رہا ہے جسے ہم قیامت کے نام سے جانتے ہیں۔ جس طرح انسان کی انفرادی زندگی میں موت سب سے بڑی حقیقت ہے، اسی طرح اس کائنات کی بھی ایک موت ہے، اور وہ موت وہ ہے جسے قرآن حکیم نے الساعہ کہا گیا، یوم القیامہ کہا گیا۔ جس طرح ہر انسان کے لیے ہے کل نفس ذائقۃ الموت، جتنی یقینی اور شدنی انسان کے لیے موت ہے اتنی ہی یقینی بات جو ہے اس قیامت کا وقوع پذیر ہونا ہے۔ قرآن حکیم میں کتنی آیات اور صورتیں ہیں جہاں قیامت کی قسم کھائی گئی ہے، لا اقسم بیوم القیامہ۔ تو اذا زلزلت الارض زلزالها، وہ دن جب کہ زمین ہلا ماری جائے گی، واخرجت الارض اثقالها، اور زمین اپنے اندر مدفون ہر نوع کی شے کو باہر اگل دے گی۔ سر فہرست تو انسان ہے جو پیوند خاک ہے، اس کے بعد معدنیات ہیں، پھر جیسا کہ میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا انسان کے اعمال پر جو جو چیزیں گواہ کے طور پر اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی، کرامن کاتبین جو ہمارے دونوں کاندھوں پر موجود ہیں، ہمارا ایک ایک عمل اور ایک ایک لفظ وہ نوٹ کر رہے ہیں۔ ہمارا ایمان نہیں ہے، یا تو قرآن حکیم کی آیات کی تکذیب کر دیجئے یا ان باتوں کو مانیں۔ اس کے بعد یہ زمین ہوگی کہ جو تمام خبریں اس کی پشت پر ہوتی رہیں، جو بدکاریاں، جو فسق و فجور، یا دوسرے اعتبار سے دیکھیں کہ جو بھی خیر کا کام ہوتا رہا اس کو نشر کر دے گی۔ اس سورہ مبارکہ میں ذکر موجود۔
انسان جو ہے بہت ہی تحیر زدہ ہو کر سوال کرے گا کہ آج زمین کو کیا ہوا؟ جب ہم کسی گناہ کے عمل کے اندر ملوث تھے تو یہ خاموش تھی، اور آج اللہ نے اسے زبان دے دی ہے، میرا ایک ایک عمل وہ بیان کر رہی ہے۔ پھر انسان کے اپنے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ قرآن حکیم کی وہ آیات میں نے پچھلی مرتبہ آپ کو سنائی تھی۔ انسان بہت ہی حیران، اور جسے آپ کے یہ متحیر ہو کر پوچھے گا اپنے اعضاء سے، لما شہدتم علینا، تم میرے خلاف گواہی دے رہے ہو، تم تو میرے اپنے تھے اس دنیا میں، ہم نے جو چاہا تم سے کام لیا، جائز ناجائز، حرام حلال، ہر شے سے اس اپنے عضو کو آلودہ کیا، وہاں تو خاموش رہے، لیکن آج جو ہے اللہ نے جواب جو ہے اسے زبان دے دی۔ انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمارا ہر عضو جو ہے پکارے گا کہ آج اس اللہ نے ہمیں بھی زبان دے دی ہے جس نے دنیا میں تمہیں زبان دی تھی، ہر شے کو زبان دی۔ تو یہ تمام گواہیاں ہیں جو انسان کے خلاف جائیں گی۔ اگر تو اللہ کا بندہ ہے، فرما بردار ہے، تو یہی گواہیاں اس کے حق میں ہوں گی، یا پروردگار تیرا یہ بندہ میری پشت پر بھی نیک اعمال کرتا رہا، حرام و حلال کی تمیز قائم رکھی، قرآن حکیم کو پڑھتا رہا، اس کی ہدایات پر عمل کرتا رہا، اللہ کے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اتباع کا جذبہ اس کے اندر موجود رہا۔ جیسا کہ رمضان کے بارے میں حدیث موجود ہے نا کہ قرآن بھی گواہی دے گا اور روزہ بھی گواہی دے گا اس بندے کے حق میں جس میں ماہ رمضان المبارک کے اندر دن کا روزہ رکھا، اس کے تقاضوں کو ادا کرتے ہوئے، تقویٰ پر کاربن رہتے ہوئے، اور رات کے اوقات میں قرآن حکیم کے ساتھ اپنے تعلق کو خوب مضبوط کیا۔ اور حدیث میں الفاظ موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان دونوں کی گواہی اور شفاعت کو اس بندے کے حق میں قبول فرما لے گا۔ تو اخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها، وہ دن ہوگا کہ جب کہ اللہ کے حکم سے زمین اپنی پشت پر ہونے والی ہر خبر جو ہے اس کو نشر کر دے گی۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس لیے کہ اس دن زمین کے لیے اس کے رب کا یہی حکم ہوگا۔ کیسے ممکن ہے کہ زمین اللہ کے حکم کی سرتابی کرے، نافرمانی کرے؟ یومئذ یصدر الناس اشتاتا، اس دن لوگ جو ہے متفرق ہوں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ ایک مراد یہ بھی ہے کہ گروہ ہوں گے، اہل جنت ہوں گے، اہل جہنم ہوں گے، اور ایک مراد یہ بھی ہے کہ ہر شخص جو ہے انفرادی حیثیت میں اللہ کے ہاں جواب دہ ہوگا۔ مفسرین نے یہ دونوں معنی بیان کیے، لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، تاکہ ان کے اعمال انہیں دکھا دیے جائیں۔ بہت اہم بات ہے، فیصلہ اللہ کا ہے، لیکن ہر شخص کا ہر مائنیوٹسٹ عمل جو ہے اس دن اسے باور کروا دیا جائے گا، دکھا دیا جائے گا۔ لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اگر انسان نے کوئی گناہ کیا ہے، کچھ نیکیاں بھی کی ہیں، تو ہر گناہ کے عوض اس کو سزا دی جائے، الگ الگ نہیں، اس لیے کہ یہاں معاملہ ہے اعمال کے دکھا دیے جانے کا۔ فیصلہ اس بنیاد پر ہوگا کہ مجموعی طور پر آیا گناہوں کا پلڑا بھاری رہا یا نیکیوں کا اور خیرات و صدقات کا پلڑا بھاری رہا، فیصلہ اس کی بنیاد پر ہوگا۔ ظاہر ہے کہ یہ منطق وہ ہے کہ جو ہمارے ہاں بھی مستعمل ہے کہ کوئی شخص جو ہے بہت ہی وفادار ہے، اللہ کا بندہ ہے، فرما بردار ہے، فرض کیجئے آقا کا جو اس کا مالک ہے اس کا وفادار ہے، اب جو اس کے اچھے کام ہے اس پر وہ اس کی پیٹھ تھپکتا ہے، لیکن اگر کہیں اسے کوئی کوتاہی ہو گئی، کوئی بات وہ بھول گیا، کوئی نسیان کا معاملہ ہو گیا، تو وہ لازماً اس کی ہر کوتاہی پر اس کو چھڑیاں رسید نہیں کرے گا۔ یہی معاملہ انسان کا بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ جو بھی نیک اعمال ہیں ان کی الگ الگ جزا دی جائے گی اور جو بد اعمال ہیں اس کی سزا بھی ملے گی، تو پھر تو کوئی ولی اللہ بھی سزا سے نہیں بچ سکے گا۔ کون ہے معصوم عن الخطا؟ کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ مجھ سے کبھی کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ جو فیصلہ فرمائے گا یہ اس کا فضل اور اس کی رحمت ہے، اس کی شان رحیمیت ہے کہ وہ فیصلہ فرمائے گا مجموعی طور پر۔ وَنَزَعَ الْمَوَازِينَ، وہ الفاظ جو ہیں قرآن حکیم میں کہ اللہ تعالیٰ اس دن جو ترازو نصب کر دے گا،
تو گویا کہ ہمارے ذہن کے اندر جو ایک ترازو کا نقشہ آتا ہے بالکل وہی معاملہ، ایک نیکیوں کا پلڑا ہے، دوسرا بدیوں کا ہے، برائیوں کا، فسق و فجور۔ لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھا دیے جائیں، گواہی ہو جائے۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو جو شخص بھی ذرے کے ہم وزن کوئی نیک عمل کرتا ہے وہ اسے دیکھ لے گا، اور مجموعی نیکیاں مل کر اس کے لیے گویا کہ اسے مستوجب جنت بنا دیں گی۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو شخص بھی ایک ذرے کے ہم وزن بھی کوئی شر کرتا ہے، برائی کماتا ہے، کسی گناہ میں ملوث ہوتا ہے، تو وہ بھی اس کو اس دن موجود پائے گا، دیکھ لے گا اپنی نگاہوں سے۔ تو یہ بات جو ہے خاص طور پر یہاں اعمال کا دکھا دیے جانا اور اس کا نتیجہ نکلنا، اس کو خاص طور پر آپ حضرات بھی نوٹ کر لیجئے گا۔ اب آئیے سورۃ العادیات، یہ مکی سورت ہے، اور یہاں بھی خاص طور پر جو ایک قبائلی زندگی تھی اہل عرب کی، ظاہر ہے کہ وہی سرزمین حجاز ہے جہاں قرآن حکیم نازل ہوا، تو اس پس منظر میں یہ بات کی جا رہی ہے۔ پہلے ترجمہ کر لیجئے، وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، قسم ہے ان گھوڑوں کی کہ جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں، فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا، اور پھر وہ گھوڑے جو اپنے قدموں سے، اپنی ٹاپ سے، اپنے سموں سے چنگاریاں نکالتے ہیں، فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا، اور وہ گھوڑے جو غارت گری کرتے ہیں صبح کے اولین اوقات، فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اور پھر وہ اٹھاتے ہیں اپنے پیچھے گرد و غبار کا ایک بادل، جس طرح سر پر کوئی گھوڑا دوڑ رہا ہو تو اس کے پیچھے گرد و غبار کا ایک جو ہے وہ بادل نظر آ رہا ہے، دور سے دیکھنے والے کو شاید گھڑ سوار نظر نہ آئے، لیکن گرد و غبار کا بادل جو ہے اس کی نگاہوں کے سامنے معلوم ہو کس قدر تیز رفتار سے دوڑ رہا ہے۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اور وہ پھر اٹھاتے ہیں پیچھے گرد و غبار کا ایک طوفان، بگولے۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، اور اس کے بعد گھس جاتے ہیں جمعیت کے اندر۔ آگے فرمایا اِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ، یہ 5 آیات کیا ہیں؟ قسمیاں ہیں۔ اکثر و بیشتر مفسرین نے یہاں مراد تو وہی لیا ہے کہ یہ اصل میں جنگی گھوڑے ہیں جو جہاد میں استعمال ہوتے تھے، بات صحیح ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، بہت ہی پیاری حدیث ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی گھوڑا پالتا ہے تو اس کے لیے 3 معاملات ہو سکتے ہیں۔ اب آگے حضور نے تفسیر بیان کی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اس گھوڑے کی جو بھی وہ سیوا کر رہا ہے، کھلا پلا رہا ہے، اس کو خوب اچھی طرح جو ہے مالش کر رہا ہے، جو بھی اس کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، تاکہ ایک دن آئے کہ میں اس کی پشت پر سوار ہو کر اللہ کے راستے میں جہاد کروں۔ نیت کی بات ہے نا، ظاہر ہے جو شخص اس نیت کے ساتھ گھوڑے رکھتا ہے، پالتا ہے، حضور نے فرمایا کہ وہ اللہ کے ہاں اجر کا، ثواب کا پورا پورا مستحق ہو۔ انما الاعمال بالنیات، گھوڑا اس شخص نے بھی پالا جس نے اپنے کاروبار یا تجارت کی غرض پہ پالا، یہ شوق ہے، جیسے کہ زرداری صاحب کے بارے میں سنا تھا، ایسے اصیل اور نسلی قسم کے گھوڑے جو ہے انہوں نے رکھے ہوئے تھے، اور عربوں کے ہاتھ تو واقعتاً یہ بات ہے۔ میں پچھلے 4-5 سال پہلے ایک دفعہ جب مدینہ گیا تھا تو ایک صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، تو وہ مجھے اپنے استبل میں لے گئے تھے جہاں گھوڑے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے چند گھوڑوں سے کے بارے میں یہ بھی کہا، ان کا باقاعدہ شجرہ رکھا جاتا ہے، اور فرمایا یہ اسی نسل سے ہے جس نسل کا گھوڑا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا۔ اب ہمارے ہاں جو عام جذباتی لوگ ہوتے ہیں شاید وہ اسی گھوڑے کو پوجنے لگ جاتے اور اس کو چومنے چاٹنے لگتے، لیکن یہ کہ وہ بہرحال ان کا دعویٰ تھا کہ ان کے پورے پورے شجرے رکھے جاتے ہیں، کس کے ملاپ سے کیا ہوا، پھر کون سا میل تھا اس کے ملاپ سے کیا ہوا، پھر آگے سے آگے ان کے نام باقاعدہ، اور اتنی موٹی موٹی کتابیں جو ہیں گھوڑوں کے شجروں کی
یہ شوق کی بات ہے نا. تو ان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی میری، جو اگرچہ یہاں کے پاکستان کے رہنے والے تھے لیکن لے کر گئے تھے اپنے ایک عرب دوست کے پاس. تو سب سے پہلی بات کہ جس کی وجہ سے حضور نے فرمایا کہ وہ باعث ثواب ہے، اجر کا مستوجب ہوگا، وہ اس نیت کے ساتھ گھوڑا پالنا. دوسری وجہ کیا ہے کہ انسان اپنی گھریلو ضرورت کے لیے، کچھ سواری کے لیے جانور چاہیے نا. تجارت کے لیے انسان گھوڑے جو ہے اس کی افزائش کرتا ہے، اس کو بیچتا ہے. تو اس مقاصد کے لیے بھی اگر کوئی شخص گھوڑا پالتا ہے تو وہ بھی قابل عفو ہے، اس سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا کہ اس نے نیت کیوں نہیں کی کہ وہ جہاد کے لیے گھوڑے کی سیوا کرتا. نہیں، وہ قابل مواخذہ نہیں ہے، معافی ہے اس کے لیے. لیکن تیسرا وہ شخص جس نے گھوڑے پالے ریاکاری کے لیے، خود نمائی کے لیے اور تفاخر کے لیے، مفاخرت، میرے استبل میں اتنے گھوڑے ہیں، اعلیٰ عربی النسل گھوڑے ہیں، اس کی وجہ سے جو ہے وہ سینہ پھلا کر اور گردن اکڑا کر چلتا ہے. اب یہ شخص حضور نے فرمایا کہ اس شخص کے لیے یہ گھوڑا پالنا موجب عذاب ہوگا. اور یہ معاملہ صرف اس خاص جو ہے مسئلے میں نہیں ہے بلکہ ہر معاملے میں. جیسا کہ آپ نے وہ سنا ہوگا ایک حدیث، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر آپ گزر رہے تھے تو ایک صحابی کو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے مکان کا ایک بالا خانہ بنایا اور اس کے اوپر کافی بڑا روشن دان چھوڑ دیا. تو حضور نے سوال کیا کہ بھئی تم نے بنائے تو ہے، یہ کمرہ یہ تعمیر اوپر کیا ہے، اس کے اندر یہ روشن دان کیوں چھوڑا؟ تو جواب جو ہونا چاہیے تھا میرا اور آپ کا بھی ہوتا کہ اس لیے چھوڑا تاکہ وینٹیلیشن ہو، ہوا آ جا سکے، کچھ روشنی دن میں، اگر کہیں گہرے اندھیرے ہیں تو دن میں روشنی آ جائے، رات کی کوئی چاندنی اندر آ جائے. تو حضور نے اسی موقع پر جو ایک فطری اسلوب ہوتا ہے آپ نے فرما دیا اسی موقع پر کہ اگر تم یہ روشن دان اس نیت سے چھوڑتے کہ یہاں سے تم اذان کی آواز سن سکو گے تو تمہارے اس عمل کو اللہ تعالیٰ ثواب کے کھاتے میں شامل کر فرما دیتا. صرف نیت جو ہے، حالانکہ اس سے آپ کی دنیاوی ضرورت بھی پوری ہو رہی ہے، جو کسی روشن دان یا کھڑکی کا جو کام ہوتا ہے وہ بھی پوری طرح جو ہے اس سے آپ لے رہے ہیں. لیکن نیت میں اگر یہ چیز بھی شامل ہو جاتی، یہ لاؤڈ سپیکر تو نہیں تھے نا. حضرت بلال اگر فرض کیجئے کہ مسجد نبوی میں کسی اوپر کی اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر اذان دے رہے ہیں تو آواز کہاں تک جائے گی؟ لیکن یہ کہ اگر اس کھڑکی یا اس روشن دان کے ذریعے اذان کی آواز بھی میرے کانوں میں آ سکے تو یہ تمہارے لیے باعث ثواب ہوتا. وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا. یہ 5 آیات وہ ہیں. اِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ، یقیناً انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور اس ناشکری پر وہ سب سے بڑا گواہ خود ہے. اس کا عمل، اس کا کردار، اس کا طور طریقہ، یہ تمام چیزیں اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ وہ اللہ کا ناشکرا ہے. اب کنود کس شخص کو کہتے ہیں اس کی بھی جو ہے ہمارے ہاں مختلف تفاسیر کی گئی ہیں، اس پر انشاءاللہ میں بعد میں گفتگو کروں گا. ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور وہ خود اس پر گواہ ہے، اس کا عمل، اس کا سیرت و کردار گواہ ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور یہ انسان مال اور روپے پیسے کی محبت میں بہت شدید ہے. لشدید، یہی شے ہے نا جو انسان کو زندہ رکھتی ہے. اپنا سٹیٹس بلند سے بلند تک کہاں چک جائے گا؟ روپیہ پیسہ، بینک بیلنس، انڈسٹری، فارم ہاؤسز، یہ آگے سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں. روپے پیسے اور مال اور محبت، درہم و دینار کی محبت لشدید، بہت شدید ہے. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا وہ جانتا نہیں ہے کہ ایک دن آئے گا، جو آغاز کیا گیا نا اس سورت کا، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، ایک دن آئے گا کہ جو قبریں ہیں ان میں جو کچھ بھی ہوگا وہ برآمد کر لیا جائے گا.
اگرچہ وہ جزو خاک ہو چکا ہے، مٹی میں جذب ہو چکا، لیکن اللہ کے کلمہ کن کو تو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا نا. صرف وہ کلمہ کن ہے جس کی بنیاد پر ہر شخص جو ہے وہ زندہ کر دیا جائے گا. اذا بعثر ما فی القبور، جب کہ کورید لیا جائے گا، نکال لیا جائے گا جو کچھ قبروں میں ہے. وحصل ما فی الصدور، اور حاصل کر لیا جائے گا، ظاہر کر دیا جائے گا، نکال لیا جائے گا جو سینوں میں ہے. یہ انسان کی نیت، اس کی تمنائیں، وسوسے، آرزوئیں، اس کی خواہشات، اللہ کو معلوم ہے سب کچھ. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان، لیکن پھر بھی کم نکلے. کتنی خواہشیں ہوتی ہیں انسان کے اندر، کتنے ہی راز ایسے ہیں جو وہ اپنی بیوی تک کو نہیں بتاتا، اپنی اولاد کو منتقل نہیں کرتا. اور وہی بات کہ اس پر ہر شخص خود گواہ ہے، واقعتاً ایسا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید اسے میرے ارادے، میری نیتیں، جو وسوسے میرے اندر جنم لے رہے ہیں، اس کے بارے میں شاید اسے خبر نہیں ہے، تو یہ بہت بڑی محرومی ہے. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور برآمد کر لیا جائے گا جو کچھ کے سینوں میں تھا. إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ، اس دن ان کا رب ان سے خوب باخبر ہوگا. وہ تو آج بھی باخبر ہے، لیکن اس دن علی رؤوس الاشہاد ہے، سب کے سامنے ہو رہا ہے. آج تو اپنے گناہوں کے اوپر انسان بڑے پردے ڈال دیتا ہے، ملمہ چڑھا دیتا ہے. اب حال ہی میں آپ کو معلوم ہے جو خبریں جو ہیں ہماری میڈیا کی زینت بنی ہوئی، اخبارات کی زینت بنی ہوئی ہیں، ہمارے مدارس کے حوالے سے گویا کہ انہیں اور موقع مل گیا باتیں بنانے کا. سیدھی سی بات ہے کہ یہاں پتہ نہیں بچوں کے ساتھ کیا کچھ ہوتا ہے. یہ بدقسمتی ہے ہماری. ظاہر ہے کہ اور اسی سیناریو میں اگر عمران خان نے یہ کہہ دیا کہ عورتوں کو کپڑے جو ہیں وہ کوئی ڈھنگ کے پہننے چاہیے، انسان کے اندر جو شہوت ہے اس کو انسٹیگیٹ کرنے والی کون سی شے ہے؟ کہیں چلے جائیے ڈیفنس میں، کہیں انارکلی میں، کہیں بھڑکیلے لباس اور پوری طرح میک اپ زدہ چہرے. کیا یہ بناؤ سنگھار اور یہ جو محنت کی ہے انہوں نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا یا بازار میں نکلنے کے لیے کی ہے؟ اب اس میں کسی درجے میں یہ بات نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھے کہ وہ لوگ جو اس میں ملوث ہو جاتے ہیں وہ کسی گناہ سے بچے ہوئے ہیں، یا ان پر کوئی الزام نہیں آتا. لیکن سوال یہ کہ بات شروع کہاں سے ہو رہی ہے؟ اور ہمارا جو ننگا میڈیا ہے، اب وہ جو لتے لے رہا ہے وزیر اعظم کے اس بیان کے، آپ کو معلوم ہے، معلوم ہوتا ہے کلمہ کفر نکل گیا اس کی زبان سے. یہ جو مغربی تہذیب ہے اور یہ عریانی اور فحاشی کی علم بردار جو تہذیب ہے، اتنی سٹرونگ ہے اور پورا میڈیا اس کے پیچھے. ایک حق بات اگر نکل گئی ہے تو اس کے اوپر دیکھ لیجئے کیا لینے کے دینے ہو رہے ہیں. اصل بات کیا ہے کہ رب تو باخبر ہے، آج بھی باخبر ہے، اس دن بھی باخبر ہوگا. اصل شے ہے یہ کہ ہم نے کمایا کیا ہے. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی ہماری استعداد ہے، جو بھی صلاحیت ہے، جو کچھ اللہ نے دیا ہے، ہم اس کے امین ہیں، امانت اللہ کی طرف سے امانت ہے، تو پھر انسان کا طرز فکر اور اس کا طرز عمل بالکل دوسرا ہوگا. لیکن اگر انسان اپنے آپ کو نیچے گراتے گراتے حیوان کی سطح پر لے آئے گا تو پھر حیوانی جبلتیں ہوں گی جو ننگا ناچ ناچیں گی. اور اس کی ایک کھلی تصویر اس وقت جو ہے مغرب کی، جسے آپ کہیے بے خدائی نہیں، بے حیا اور بے غیرت تہذیب ہے، کہ جو گویا کہ مسلم ممالک کے اندر بھی اپنا اسی شدت کے ساتھ آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو یہ سورہ زلزال کا ابھی صرف ترجمہ ہی مکمل ہو سکا ہے، لیکن کم سے کم یہ کہ
اس سے سورہ مبارکہ کا جو نفس مضمون ہے وہ آپ پر واضح ہو چکا ہوگا، انذار آخرت۔ انسان کی عمل پر اور اس کی لین دین پر، اس کے افعال و اقوال پر، سیرت و کردار پر اگر کوئی شے اثر انداز ہو سکتی ہے تو وہ صرف آخرت کا خوف، جواب دہی کا احساس، مرنے کے بعد کی زندگی صرف تسلیم کر لینا نہیں بلکہ اس پر یقین رکھنا۔ وہ بڑے پیارے الفاظ ہیں، حاسبوا انفسکم من قبل ان تحاسبوا۔ روزانہ رات سونے سے پہلے اپنی ذرا بیلنس شیٹ دیکھ لیا کرو، کریڈٹ کیا ہے، ڈیبٹ کیا ہے، آج کے دن کتنی نیکیاں کمائی ہیں اور کس اعتبار سے جو ہے برائیاں اور گناہ اور فسق و فجور در آئے ہیں، یہ بیلنس شیٹ دیکھتے رہنا چاہیے۔ حاسبوا انفسکم، اپنا حساب کتاب اسی دنیا میں کر لیا کرو، اسی دنیا میں اس پر نظر ڈال لیا کرو، دیکھ لیا کرو۔ اور اسی کے ساتھ جوڑ لیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی کہ آپ نے فرمایا، جس شخص کا آج گزشتہ کل سے بہتر نہیں ہے وہ خسارے میں ہے۔ انسان کو فکر یہ ہونی چاہیے کہ جو کل میں بتا چکا ہوں میرا آج اس سے بہتر ہونا چاہیے، لیکن یہ فکر جو ہے اتنی ملکوتی فکر ہے، اتنی اونچی فکر ہے کہ اس دنیا کی رنگ و روپ جو ہے، یہاں کی زیب و زینت انسان کو اس طرح جکڑ لیتی ہے اپنے اندر کہ کتنے ہوں گے کہ جنہیں اس کی فکر ہو کہ میرا کل اور آج اس میں موازنہ کیا ہے۔ حضور نے فرمایا جو شخص بھی اس چیز کو دیکھتا رہے، بیلنس اپنا دیکھتا رہے، حاسبوا انفسکم، اپنا محاسبہ خود کرتے رہا کرو، من قبل ان تحاسبوا، اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ لیا جائے۔ اور آپ حضرات نے بہت سے وہ ہولڈنگز بھی دیکھے ہوں گے، بڑا اچھا انداز ہے اس کا، خاص طور پر بے نمازوں کو متوجہ کرنے کے لیے کہ خدا کے لیے نماز پڑھ لو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے۔ کچھ تو انسان کو جھنجھوڑا جائے نا، ایک دن آئے گا جب تمہارے اوپر نماز پڑھیں گے، اس سے تم اس قابل نہیں ہوگے کہ کوئی رکوع کر سکو، کوئی سجدہ کر سکو، تو نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھ لی جائے، تمہارا وہ وقت آ جائے کہ اس کے بعد پھر عمل کا موقع باقی نہ رہے۔ تو حضرات اس سورہ مبارکہ کا ایک خلاصہ ہی بس آج بیان ہو سکا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ یہ آخری پارے کی جو مختصر صورتیں ہیں وہ واقعتاً ہمارے ذہنوں میں جاگزی ہوں، اور اس کو پڑھتے ہوئے اس کو معمول بنائیے۔ جو صورت بھی آپ یہاں سن کے جاتے ہیں کچھ نہ کچھ کا مفہوم ذہن میں تازہ رہتا ہے، تو اپنی نمازوں میں اس کو پڑھا کریں، چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کیجئے، اس لیے کہ بہرحال یہ حفظ قرآن، قرآن حکیم کا یاد کرنا، اسے صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا، یہ بھی بنیادی حقوق میں سے ہے قرآن حکیم کے۔ ہم نے دنیاوی علم تو خوب حاصل کیے، لیکن یہ کہ اگر قرآن ہم صحیح پڑھ بھی نہیں سکتے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے کہ دنیاوی ترقی اور دنیاوی دور میں ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے لیکن قرآن صحیح پڑھ بھی نہیں سکتے۔ تو یہ بہت بڑی محرومی ہوگی، خاص طور پر میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں ان حضرات کے لیے، خواہ وہ عمر کی 60-70 بہاریں دیکھ چکے ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے اندر یہ ایک تڑپ رہنی چاہیے کہ قرآن حکیم اللہ کا کلام ہے، اس کو کم سے کم صحیح طریقے سے ہم پڑھ تو سکیں۔ بس اسی پر میں آج کی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ حضرات یہ پریس ریلیز ہے، یہ خاص طور پر یہ جو افغانستان کا معاملہ آج کل بھڑکا ہوا ہے، اور پھر اسی حوالے سے جو ہے یہ امریکہ بہادر ہم سے کچھ اڈے بھی طلب کر رہا ہے، اپنی فضا کو جو ہے وہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہمیں یہاں سے گزرنے کی اور یہاں اپنی نقل و حرکت کی اجازت دی جائے، اور اس کے لیے کوئی جو ہے بڑا ماسٹر پلان انہوں نے افغانستان کے لیے بھی کوئی ترتیب دے لیا ہے کہ وہاں جو ہے کچھ اور ممالک کی فوجیں، جو نیٹو کی فوجیں تو نہیں ہوں گی، اور اس میں خاص طور پر ترکی کی فوج، پھر اسی طرح پاکستان کی فوج، اس کا بھی نام شاید اس میں شامل ہوگا، ان کو وہاں متعین کر دیا جائے۔ تو اب یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو گویا کہ وہی بات جسے کہا جاتا ہے نا آ بیل مجھے مار،
کہ ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں جو افغانیوں کو کسی درجے میں بھی قابل قبول نہیں ہوں گے۔ وہ ایک خوددار قوم ہے، اپنی آزادی چاہتی ہے، اور اپنی آزادیوں کے اوپر جہاں وہ چاہے گی کہ اب اس کے اوپر جو ہے دوسرے جو ہے وہ قبضہ کر رہے ہیں، اختیار ان کو حاصل ہو گیا، تو وہی خانہ جنگی ہوگی۔ اسی پس منظر میں یہ پریس ریلیز ہے، وزارت خارجہ کابل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی پر ترکی پلان کو واضح طور پر مسترد کر دے۔ یہ مشورہ ہے جو شجاع الدین شیخ صاحب جو ہمارے امیر تنظیم اسلامی ہے ان کی ایک پریس ریلیز میں دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ امریکی افواج کو انخلاء کے لیے محفوظ رستہ دینا الگ بات ہے، لیکن انخلاء کے بعد، ان کے نکل جانے کے بعد، دنیا کے کسی بھی ملک کا ایک سپاہی کا بھی افغانستان میں ٹھہر جانا صرف امریکی مفادات کا تحفظ کرنا ہوگا اور افغانستان میں امن کے قیام میں رکاوٹ بنے گا۔ انہوں نے سوال کیا کہ کیا ترکی یہ پسند کرے گا کہ اس کے ملک کے کسی ہوائی اڈے کو کسی دوسری ملک کے افواج کے سپرد کر دیا جائے، جو مشورہ دیا گیا۔ یہ دو ٹوک اعلان کر دینا چاہیے کہ پاکستان اس نوعیت کے کسی پلان کا حصہ نہیں بنے گا جس سے افغانستان کی خود مختاری پر حرف آئے۔ جو ملک بھی افغانستان میں اپنی فوج رکھنے یا کسی اور طریقے سے افغانستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرے گا، اسے اسی انجام سے دوچار ہونا پڑے گا جو انجام آج امریکہ اور نیٹو کی فوجوں کا ہو رہا ہے۔ اب بہرحال یہ جو بھی قصے ہو رہے ہیں اور جس قسم کے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں، بس دعا کیجیے اللہ تعالیٰ خیر برآمد کرے، اور خاص طور پر اب اس بات کو بھی جو ہے بہت بیان کیا جا رہا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید امریکہ کا اگلا ٹارگٹ جو ہے وہ پاکستان بھی ہے، کہ جو حشر ہوا تھا عراق کا اور پھر اس کے علاوہ افغانستان کا اور پھر کیا کچھ نہیں ہوتا رہا، تو اللہ نہ کرے کہ وہ معاملات جو ہیں یہاں ہمارے ملک میں بھی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔